أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية القاریہ کھڑکھڑا دینے والی القاریہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والا واقعہ وما ادراک ما القاریہ اور کیا تجھے پتا ہے کیا ہے کھڑکھڑانے والا واقعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث جس دن ہوں گے لوگ پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ اور ہوں گے پہاڑ رنگین اون کی دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح دھنکی ہوئی فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ بس رہا جو بھاری ہوئے اس کے ترازویں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ بس وہ گزارے ان میں من پسند وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور رہا جو ہلکی پڑھ لے اس کے ترازو فَأُمُّهُ ہاویہ بس اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَ اور کیا تو جانتا ہے وہ کیا ہے نار حامیہ آگ ہے دہکتی ہوئی صدق اللہ العلی العظیم تو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں سورۃ القاریہ سورۃ القاریہ یہ مکی سورہ ہے 101 نمبر پہ مصحف میں اس کا سیکوینس ہے نزول کے اعتبار سے یہ 30 نمبر پہ ہے ایک رکوع ہے 11 آیات ہیں 36 کلمات ہیں 152 حروف ہیں قاریہ صفت ہے قیامت کی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یہ وصفی نام ہے یعنی صفاتی نیم ہے اور بہت سارے اس وزن پہ نیم یوز ہوئے ہیں جیسے القاریہ الغاشیہ الحاقہ الواقیہ الساعہ العاصفہ یہ سب نیم قیامت کے قرآن کریم میں یوز ہوئے ہیں اس کا لغوی معنی ہے لٹرل معنی ہے قرأ یقرؤ قرأن کھٹکھٹانا نوک کرنا اور یہ قاریہ یہ اس میں فاعل ہے اور یہ مؤنث ہے کیونکہ گولتا آ رہی ہے نا قاریہ تو یہ مؤنث کا ہے تو مراد اس سے کیا ہے عظیم حادثہ اور ہم قاریہ کہیں گے اگر قرأ کا مطلب اگر حمزہ سے کہیں گے تو پھر معنی دوسرا ہو جائے گا تو یہ کس سے ہے قاف را عین سے ہے قرأ تو قاریہ کھٹکھٹانے والی نوک کرنے والی اس کا اصطلاحی معنی ہے قرآن میں القاریہ قیامت کے ایک نام کے طور پہ استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ قیامت
اچانک زوردار اور دل دہلانے والی آفت بن کر انسانوں پر نازل ہوگی۔ وہ دن ہر چیز کو الٹ پلٹ دے گا، دلوں کو کانپنے پہ مجبور کر دے گا۔ اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کا آغاز کر چکے تھے اور کفار مکہ آخرت، قیامت اور حساب کتاب کا انکار کر رہے تھے۔ مکہ کے لوگ مال، قبیلہ، حسب، نسب اور دنیاوی شان و شوکت پر فخر کرتے تھے۔ قیامت، حساب، میزان، جنت، جہنم جیسے حقائق کو جھٹلاتے تھے۔ اس ماحول میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ القاریہ نازل فرمائی تاکہ قیامت کی ہولناکی، اعمال کے وزن اور انجام کی حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ اس کی سمری دیکھ لیتے ہیں تھوڑا۔ ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے دھکے کو 3 مرتبہ دہرا کر بیان فرمایا ہے تاکہ اس کی ہیبت دل میں اتر جائے۔ پھر بتایا گیا ہے اس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کے مانند ہو جائیں گے۔ آخر میں اعمال کے وزن کے مطابق انسان کا انجام بتایا گیا ہے۔ جن کے ہیوی ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، جن کے ہلکے ہوں گے، لائٹ ہوں گے، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، یعنی جہنم اور اس کا نچلا پارٹ۔ اچھا، یہ 2 قسم کے ہو گئے کہ جن کا ہلکا ہوگا، جن کا بھاری ہوگا، اور ایک قسم کے لوگ اور ہوں گے کہ جن کے ایکول ہوں گے۔ سورہ اعراف میں آیہ نمبر 46 میں آیا ہے نا، جنت اور جہنم کے بیچ ایک اونچی جگہ پر ہوں گے۔ وہ جنتی اور جہنمی لوگوں کو ان کی علامت سے پہچانیں گے اور انہیں سلام کریں گے۔ حالانکہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن اس کی امید رکھتے ہوں گے کہ وہ جنت جائیں گے۔ اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے اور حدیثوں سے کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے انہیں بخش دیں گے۔ تو یہ اس کی سمری تھی۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ القاریہ، کھٹکھٹا دینے والی۔ اس کے بعد ہے مل قاریہ، کیا ہے وہ کھٹکھٹا دینے والی؟ وما ادراک مل قاریہ، تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے کھٹکھٹا دینے والی؟ اور اس سے مراد ایک عظیم حادثہ ہے۔ مطلب وہ جو کھٹکھٹانا ہوگا وہ ایک ایسا کھٹکھٹانا نہیں ہوگا جیسے ہم ڈور وغیرہ ناک کرتے ہیں۔ دا اسٹرائکنگ کیلامٹی، یعنی قہر ڈھانے والی آفت، تو وہ اس طریقے کا ہوگا۔ اس سے مراد ایک عظیم حادثہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسا ہم لوگوں کا جو دھیان ہے متوجہ کر رہے ہیں کہ پہلے کیا بولا؟ عظیم حادثہ، پھر بولا کیا ہے وہ عظیم حادثہ، پھر اس کے بعد ریپیٹیشن، تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے۔ اب سننے والا پوری طریقے سے پریپیئر ہو گیا۔ پھر اس عظیم حادثے کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ 2 آیتوں میں بتا رہے ہیں ہمیں، آیہ نمبر 4 اور 5 میں، کہ وہ عظیم حادثہ کیا چیز ہے، کیا کیا ہوگا۔ تو ان 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ القاریہ، اصل میں لفظ قاریہ استعمال ہوا ہے جس کا لفظی ترجمہ ہے کھٹکھٹانا، ٹھوکنے والی۔ قرا کے معنی کسی چیز کو کسی چیز پر زور سے مارنے کے ہیں جس سے سخت آواز نکلے۔ اس لغوی معنی کی مناسبت سے قاریہ کا لفظ ہولناک حادثے اور بڑی بھاری آفت کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور یہ ورڈ ایک جگہ اور آیا ہے سورہ رعد میں، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، جن لوگوں نے کفر کیا ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت
نازل ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہاں القاریہ کا لفظ قیامت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور سورہ الحاقہ میں بھی قیامت کو اسی نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ موسوم مینس یعنی ٹائٹل دیا گیا ہے، لقب دیا گیا ہے۔ اس مقام پر اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قیامت کے پہلے مرحلے سے لے کر عذاب و ثواب کے آخری مرحلے تک پورے عالم آخرت کا یکجا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اس میں پورے عالم آخرت، پہلے تو وہ حادثہ، وہ عظیم حادثہ بتایا گیا، پھر آگے بتایا گیا کہ کیا ہے وہ عظیم حادثہ، پھر اس کے بعد میں آگے آپ نے ترجمے میں سنا کہ پھر کیسے حساب اور کتاب ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیا نمبر 4 میں کیا کہا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اس دن کیا ہوگا؟ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ تو اب بکھرے ہوئے پروانوں سے تشبیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو پروانے ہوتے ہیں، یعنی جو پتنگے ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں، تو وہ پتنگے کیسے ہوتے ہیں؟ ایک تو بہت کثرت سے ہوتے ہیں، اور دوسرے کتنا ان کا ویٹ لائٹ ویٹ ہوتا ہے، اور ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں، ایک کے اوپر ایک ہوتے ہیں، گھبراہٹ کہ کیسے ادھر 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 منڈراتے رہتے ہیں، اور کس قدر وہ ڈسٹرب رہتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پہ ان کی تشبیہ دی گئی ہے، اور انسان بھی اسی طریقے سے ہوں گے وہاں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری جو ڈے آف ججمنٹ ہوگا اس سے پہلے تک جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے، سارے کے سارے وہاں پہ کلیکٹ ہو جائیں گے، اور کیسے ہوں گے؟ جیسے پروانے ہوتے ہیں، کہیں پہ انہیں پتنگے بولا گیا ہے، کہیں پہ ٹڈیاں بولا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ کیسے؟ پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اب یہاں تک قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے۔ ان دو آیتوں میں پہلا مرحلہ بتایا گیا ہے۔ کیا بتایا گیا ہے؟ کہ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، اور پہاڑ رنگ برنگ دھلکے ہوئے اون کی طرح ہو جائیں گے۔ ان دو آیتوں میں پہلا قیامت کا پہلا مرحلہ ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی۔ تو یعنی جب وہ حادثہ عظیم برپا ہوگا جس کے نتیجے میں دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس وقت لوگ گھبراہٹ کی حالت میں اس طرح بھاگے بھاگے پھریں گے جیسے روشنی پر آنے والے پروانے، ہر طرف پراگندہ و منتشر ہوتے ہیں۔ پراگندہ کا معنی ہوتا ہے یعنی کہ الجھا ہوا، ڈسٹرب، کنفیوز جسے کہتے ہیں، اس طریقے سے ہوں گے۔ تو ہر طرف وہ پراگندہ و منتشر ہوتے ہیں، اور پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون کی طرح لگنے لگیں گے۔ رنگ برنگے اون سے پہاڑوں کی تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ ان کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو کیسے ہو جائیں گے؟ تو وہ بہت حادثہ عظیم ہوگا، ہر چیز ٹکرائے گی، ستارے ٹکرائیں گے، پہاڑ ٹکرائیں گے۔ ایک معمولی سی اگر روڈ ایکسیڈنٹ پہ ہم کار ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں تو کتنا دہل جاتے ہیں، اور وہ کیسا دن ہوگا کہ ہر کچھ ٹکرائے گا آپس میں، اور کیسا اتھل پتھل کر دینے والا ماحول برپا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب ان دو آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ کیا ہوگا، وہ حادثہ عظیم کیا ہوگا۔ اس کے بعد آیا نمبر 6 میں بتایا جا رہا ہے، اب حساب کتاب کی بات آ رہی ہے۔ فَأَمَّا مَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، پھر جس کے پلڑے یعنی کہ اعمال کا ویٹ بھاری ہوگا۔ تو یہاں سے قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ پہلا وہ تھا کہ کیا ہوگا، وہ حادثہ عظیم بتایا گیا کہ اس میں دو باتیں بتائی گئی۔ پھر اب یہاں سے قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر شروع ہوتا ہے، جب دوبارہ زندہ ہو کر لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے ان کا کیا ہوگا؟ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوں گے، وہ دل پسند عیش میں ہوں گے۔
اور جن آگے بتایا جا رہا ہے، پہلے اچھے لوگوں کی بات ہو گئی، اب وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ اب یہاں پہ دیکھیے ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، فَأُمُّهُ ہاویہ۔ اب یہاں پہ اصل میں لفظ موازین استعمال ہوا ہے، تو موازین یہ میزان کی جمع ہے۔ موازین سے مراد کیا ہے؟ ترازو کے پلڑے ہوں گے۔ تو موازین کے بھاری ہونے کا مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے میزان عدل میں نیکیوں کے پلڑے کا برائیوں کے پلڑے کی بنسبت زیادہ بھاری ہونا، اور ان کے ہلکے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھلائیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کی بنسبت ہلکا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدالت میں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ آدمی اعمال کی جو پونجی لے کر آیا ہے وہ وزنی ہے یا بے وزن ہے، اس بنیاد پہ ہوگا۔ سورہ اعراف میں آیا ہے اور وزن اس روز حق ہوگا، پھر جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے۔ سورہ کہف میں بھی آیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی ان لوگوں سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون لوگ ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ انبیاء میں بھی آیا ہے، قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا ہم لے آئیں گے اسے، اللہ تعالیٰ اسے سامنے کر دیں گے۔ اس قدر کا اللہ تعالیٰ نے ایسا اپنا میزان عدل قائم کیا ہے کہ ذرہ برابر وہاں کہیں ظلم نہ ہوگا، اور میزان میں ہمارے کیا تولے جائیں گے؟ اعمال تولے جائیں گے۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ ایک مشہور واقعہ ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ قیامت میں اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ نہیں، 3 مقامات پر کوئی کسی کو نہیں یاد رکھے گا۔ ایک تو جب نامہ اعمال ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، دوسرا جب ویٹ کیا جائے گا ان کا، اور تیسرا پلسرات پر چلتے وقت۔ تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو نہیں پہچانیں گے۔ تو یہ جب ہمارا رزلٹ مل رہا ہوگا، ہمارا نامہ اعمال مل رہا ہوگا اور جب تولا جا رہا ہوگا، تو اس کے لیے ابھی سے ہمیں کیئرفل رہنا ہوگا کہ ہمیں جنت اپنے بل پر ہی ملے گی، اور اگر ہمیں جانا ہے تو ہمیں اپنے نامہ اعمال کو اچھا کرنا ہوگا۔ حدیث ہے نا ایک مسند احمد کی کہ ایک صحابی تھے عبداللہ بن مسعود، وہ مسواک توڑ رہے تھے تو ہوا سے ان کی پنڈلی ظاہر ہو گئی، تو صحابہ ہنس دیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس بات پر ہنس رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا ان کی پنڈلیوں کی پتلائی پر، مطلب وہ اتنی زیادہ پتلی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ظاہری شکل و صورت کی نہیں بلکہ ایمان، عمل اور اخلاص کی قدر و قیمت ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کیا تھے؟ وہ بہت ہی علم، دیانت اور قرآن کی خدمت میں بلند مقام رکھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے کہ ایک آدمی بہت موٹا تازہ لایا جائے گا اور اس کا ویٹ جو ہوگا وہ مچھر کے پر کے برابر ہوگا، وہ اتنا موٹا ہیلدی
पर्सन होगा, लेकिन फिर भी उसका वेट कैसा होगा, जैसे मच्छर का पर का वेट होता है, इतना लाइट वेट होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला के नजदीक सिर्फ अमल ही काम आएंगे। कोई और कुरान में है ना, यौम ला यनफउ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम, कि माल और औलाद कुछ भी नहीं काम आएंगे, कल्बे सलीम ही जो लेके जाएगा वही कामयाब होगा। उसके बाद आ रहा है आया नंबर 10, वमा अदराका मा हिया, तुझे क्या मालूम कि वो क्या है। तो फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं आया नंबर 11 में, नारुन हामिया, आग है, भड़कती हुई आग है। यानी वो महज एक गहरी खाई ही नहीं होगी, बल्कि भड़कती हुई आग से भरी हुई होगी। अब यहाँ पे जो लफ्ज उम्मुहु हाविया यूज हुआ है, उसकी क्योंकि अरबी जबान में उम्मुन माँ को कहते हैं ना, तो उसकी माँ हाविया होगी। हाविया हवा से है, जिसका मानी ऊंची जगह से नीची जगह गिरने के हैं। और हाविया उस गहरे खड्डे के लिए बोला जाता है जिसमें कोई चीज गिरे। तो जहन्नुम को हाविया नाम से इसलिए मौसूम किया गया है कि वो बहुत अमीक होगी, और अहले जहन्नम इसमें ऊपर से फेंके जाएंगे। एक जगह और आप लोग नबाजा का वर्ड पढ़ चुके हैं पीछे, कि वो ऐसे नहीं फेंकना होता है, वो यूजलेस चीज जैसे फेंकी जाती है। तो जहन्नम में क्या हो, ये बहुत ही अमीर होगी और अहले जहन्नम इसमें ऊपर से फेंके जाएंगे। तो रहा ये इरशाद कि इसकी माँ जहन्नम होगी, इसका मतलब ये है कि जिस तरह माँ की गोद बच्चे का ठिकाना होती है, उसी तरह आखिरत में अहले जहन्नम के लिए जहन्नम के सिवा कोई ठिकाना ना होगा। जैसे बच्चे के लिए एक माँ ही की गोद तो होती है, तो इसीलिए इसे कहा गया है कि उम्मुहु हाविया। तो वो उस माँ से तशबीह इसलिए दी गई है कि अहले जहन्नम के लिए और कोई ठिकाना नहीं होगा, हाविया ही उसकी माँ होगी, वो उसी में रहेंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको सही समझ और अक्ल दे। ये छोटी सी सूरह लेकिन एकदम दिल को दहला के रख देने वाली है कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी बातें इसमें बताई हैं। अब इसका मरकजी मौजू है ये सूरह क़यामत की हौलनाकी, इंसान के अमाल का वजन और इसके अंजाम की याद दहानी है। इस दिन लोग बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे, जिसके नेक अमाल भारी होंगे वो कामयाब होंगे, और जिसके अमाल हल्के होंगे इसका ठिकाना हाविया यानी जहन्नम की गहरी खाई होगी। ये सूरह आखिरत की तैयारी का पैगाम देती है हमें। तो इन सब बातों से हमें यही समझ में आ रहा है कि हमें आखिरत ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि सिर्फ दुनिया में ही हम गुम होके रह जाएं। इसकी मॉरल वैल्यूज देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन है कयामत की हकीकत पर यकीन, क्योंकि यहाँ कहा गया ना, अलकारिया मल कारिया वमा अदराका मल कारिया। ये अल्फाज कयामत की दहशत और हौलनाकी को जाहिर करते हैं। हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कैसे आराम से रह सकता हूँ जबकि सूर फूंकने वाला फरिश्ता तैयार खड़ा है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं कैसे आराम से रह सकता हूँ जबकि सूर फूंकने वाला फरिश्ता खड़ा हुआ है। तो एक और जगह पे कुरान करीम की आयत है ना कि इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना व रज़ू बिल हयातिद दुनिया वतमअन्नू बिहा, कि जो लोग हमसे आखिरत में मिलने की कोई उम्मीद नहीं रखते हैं और दुनियावी जिंदगी में मगन हैं और इसी पर मुतमईन हो गए हैं।
تو دنیاوی زندگی میں مگن ہے، کون مگن ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں کہ ہم مریں گے، اٹھائے جائیں گے، ہم سے پوچھا جائے گا ہر نعمت کا۔ یہ نعمت ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے اتنی چیزیں اویلیبل ہیں، ہم اللہ کا دین کیوں نہیں سیکھ رہے ہیں؟ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ کوئی بھی نعمت، ہر چیز اتنی آسان ہو گئی، ایزی ہو گئی ہے آج کے دور میں، کوئی کام نہیں ہمارے پاس، ہم چلتے پھرتے ساری چیزیں کر سکتے ہیں، پھر بھی ہم نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے آرام سے رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ تیار کھڑا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت قیامت کی تیاری میں رہنا چاہیے۔ سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے، اعمال کا وزن ہوگا الفاظ یا دعووں کا نہیں۔ تو حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دو کلمے زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو محبوب ہیں۔ کون سے وہ دو کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو صرف بڑے کام نہیں، چھوٹے نیک اعمال بھی ہمارے لیے بہت بھاری ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو ہر وقت ہمیں کچھ نہ کچھ جب ہم خالی ٹائم میں ہوں تو پڑھتے رہنا چاہیے۔ تھرڈ پوائنٹ آتا ہے، دنیاوی حیثیت نہیں، نیت اور اعمال اہم ہیں۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، صرف خالص عمل اور نیت کام آئے گی۔ اب خالص عمل کیا ہوتے ہیں؟ کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، صرف ان کے اور سنت کے مطابق ہوگا، تبھی وہ عمل اچھا ہوگا۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ حدیث مسلم کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری شکلوں یا جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور عمل کو دیکھتا ہے۔ اور ابھی آپ نے حدیث سنی ہے کہ ایک صحابی جو تھے عبداللہ بن مسعود، ان کا پھر ایک اور تھے، کتنے ہیوی لائے گئے تو ان کا ویٹ کیا تھا۔ تو کیا سبق ملتا ہے؟ نیت کو پاکیزہ اور دل کو صاف رکھنا ایمان کی بنیاد ہے۔ اب ایک جے کے رولنگ کا ایک وہ ہے نا، انہوں نے لکھا ہے نا، اٹ از اوور چوائس دیٹ شو واٹ وی ٹرولی آر فار مور دین اوور ایبلٹیز۔ تو ہمیں خود سلیکشن کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا کیا ہے، کیونکہ چاہے جتنا ہم قرآن سن لیں، چاہے جتنا ہم حدیثیں سن لیں، لیکن جب ہم اس پہ عمل کریں گے اور جب ہم چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ہدایت دے گا، اور ہم اپنے آپ کو، اپنی نیت کو، اپنے دل کو صرف اور صرف جو بھی کام کرنا ہوگا ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہوگا۔ نہیں تو پھر ہم اگر کسی بندے کے لیے کر رہے ہیں تو اسی لیے ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں میلاد میں جاتے ہیں، کہیں درس قرآن میں جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں تو ہمارا گیٹ اپ دوسرا ہوتا ہے، شادی پارٹی میں جاتے ہیں تو ہمارا گیٹ اپ دوسرا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بندوں کے لیے کرتے ہیں نا۔ فورتھ پوائنٹ آتا ہے عذاب کی حقیقت اور جہنم کا انجام۔ تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے۔ تو یہ اتنی ہلکی سی آگ مجھ سے سہی نہیں جاتی ہے، تو کیسے وہ ہم سہ پائیں گے؟ اللہم اجرنی من النار۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری جتنی بھی بہنیں ہیں یہاں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ، آمین۔ تو کیا سبق ملا؟ جہنم کی آگ حقیقی اور ناقابل برداشت ہے، اس سے بچنے کے لیے عمل ضروری ہے۔ ففتھ پوائنٹ آتا ہے عمل زندگی میں غور و فکر کی دعوت۔ یہ سورہ ہمیں محاسبہ نفس، دل کی پاکیزگی اور نیت کی درستگی کی دعوت دیتی ہے۔
قرآن میں سورہ حشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. یہ یہاں پہ تو تھوڑی سی آیت ہے، یہ پوری آیت کا یہ ترجمہ ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ کل کے لیے میں نے آگے کیا بھیجا ہے. تو ایک جم رون نے کیا لکھا؟ یور لائف ڈز ناٹ گیٹ بیٹر بائی چانس، اٹ گیٹس بیٹر بائی چینج. تو بائی چانس نہیں وہ ہو جائے گا، ہمیں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کا مطیع بنانا ہوگا، اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. صبح اٹھ کے فجر کے بعد ہمیں نیند آ جاتی ہے، اسی لیے ہم کچھ پڑھ نہیں پاتے ہیں. اگر میں فجر میں اٹھ جاؤں تو مجھے بہت ٹائم رہتا ہے کہ میں اپنے سارے ورک کمپلیٹ کر لوں. صرف میں اگر 30 منٹ انف ہے کہ ہم قرآن کی آیت نہیں اینالائز کر پا رہے ہیں، ہم حدیث نہیں لرن کر پا رہے ہیں. کیوں ہم اٹھ کے سو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اٹھتے ہیں تو پھر دن ہم پہ، پورا دن ہم کام کرتے ہیں لیکن میرا کام نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں کہ ہم یہ جو سنتے ہیں اس پہ عمل بھی کریں. اور اتنی حدیثیں ہم نے دیکھا، سنا، سمجھا، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. چلیے کوشچن آنسر دیکھ لیتے ہیں. آپ جس کی سائڈ سے آواز نہیں ہے وہ آنسر کریں. القاریہ کا کیا معنی ہے؟ قیامت جانے والی آواز. ہاں، کھٹکھٹا دینے والی، نوک کرنے والی. اور وہ ایسا کھٹکھٹانا نہیں ہوگا، زبردست آواز ہوگی. نیکسٹ کوشچن ہے الحاقہ، الطامہ، الغاشیہ، الواقعہ، القاریہ، یہ کس کے نام ہیں؟ قیامت یہ قیامت کے نیم کی صفات ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے قیامت کے دن انسان کس کی طرح بکھرے ہوئے پریشان ہوں گے؟ پتنگوں کی طرح. کی طرح. نیکسٹ کوشچن ہے پہاڑ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا؟ نیکسٹ کوشچن ہے قیامت کے دن کون سے لوگ پسندیدہ عیش میں ہوں گے؟ جن کے عمل نیکسٹ کوشچن ہے کس کے پلڑے بھاری ہوں گے؟ پلے بھاری ہوں گے. نیکسٹ کوشچن ہے جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ حاویہ. موازین کس کی جمع ہے؟ میزان میزان کی جمع. اچھے عمل کے قبول ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں. اخلاص اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس کے مطابق جب عمل ہوگا وہی قبول ہوگا. ان کا طریقہ چھوڑ کے ہم دنیا بھر کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ نہیں، کیونکہ ابھی آپ نے پوری ساری چیزیں بہت ہی ڈیپلی پڑھی. نیکسٹ کوشچن ہے میزان میں کیا کیا تولا جائے گا؟
अमाल अमाल तौला जाएगा। अमाल सहीफे। और कुछ हदीसों में से हमें ये भी साबित हो रहा है, जैसे मैंने 2 हदीसें पढ़ी कि अब्दुल्ला बिन मसूद का जो वो पढ़ा कि उनकी पिंडियां, या फिर एक इंसान लाया जाएगा उसका वेट, तो अमाल सहीफे इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाल का वजन किस लिए किया जाएगा? जन्नत और जहन्नम का फैसला का होता पता चलो बदला ताकि देने फैसला के हो लिए, सके। जन्नत और जहन्नम का फैसला। बदला देने के लिए। बदला देने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयामत के दिन सबसे भारी अमल क्या होगा? अखलाक। अच्छे अखलाक, अच्छे अखलाक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन से सहाबी हैं जिनकी पिंडलियां बहुत कमजोर थी लेकिन वो कयामत के दिन ओहद पहाड़ जितनी वजनी होंगे? अब्दुल्ला बिन मसूद। हाँ, अब्दुल्ला बिन मसूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनकी नेकियां और बुराइयां इक्वल होंगी वो कहाँ होंगे? वो जन्नत की वो मकाम आराफ में होंगे, मकाम आराफ में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाविया क्या है? जहन्नम जहन्नम का एक गहराई वाला आग का हिस्सा, जहन्नम का एक गहराई वाला यानी आग वाला जो पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारुन हामिया का तर्जुमा बताइए। आग है, दहकती हुई आग। धड़कती हुई आग। दहकती हुई आग। हाँ, जहन्नम, दहकती हुई आग। जहन्नम की आग दुनिया की आग के मुकाबले कितने गुना ज्यादा है? 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईशति राजिया के लिए कैसी जिंदगी गुजारना है? रब पसंद या मन पसंद? हाँ, रब पसंद जिंदगी गुजारना है। इस सूरत से हमें क्या सबक मिलता है? कयामत के दिन का नेक अमल होगा। हमें अपने नाम अमल को अच्छा करना अपने अमाल अच्छे करने चाहिए। वजनी होगा, वो कोई ऐश किसी करेगा, के जिसका काम पेट का फूल चुका आएगा। होगा वो दहकती आग में अपने होगा। अमाल का वजन। अमल को अच्छा वजन करना है। चलिए दुआ पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे दीजिए 3 बार बोलो। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।